دین کا معنی کیا ہوگا؟ مذہب. کیا ہے یہ؟ آخرت. قیامت کا دن، ٹھیک ہے، بدلے کا دن. تو دین سے کیا مراد ہے؟ آخرت. اور اس کے اندر دین آیا ہے اس لیے اس کو سورۃ الدین بھی کہتے ہیں. تو دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ ارائیت. ٹھیک ہے، کیا معنی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا؟ یہ بتائیں کہ سبق یاد ہے؟ نحو کی تعریف یاد ہے؟ سناؤ. وہ علم ہے. جس میں اسم فعل اور حرف کو ملا کر جملے کی ترکیب اور جملے کے آخری الفاظ کے حالت معلوم. شاباش. علم النحو کا فائدہ سناؤ. فائدہ اسم کا یہ فائدہ ہے انسان کو عربی زبان بولنے آ جاتی ہے، صحیح لکھنی آ جاتی ہے اور ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہتا ہے. مثلاً زیدہ دار. زید دار. کیا ہے؟ مثال کرو. زیدہ دار داخلہ فی، یہ 4 کرتے ہیں. اب ان چاروں کو جوڑ زید کر دار دخل فی. یہ 4 کرتے ہیں. اب اچھا، موضوع اس کا بتاؤ. مبشر موضوع کیا ہے اس کا؟ علم کا مبشر کو بتاؤ. مبشر بتاؤ. تو کتابیں لے کے مسجد میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر کیسے آتا؟ داعش میں پڑھی رہی تھی کتابیں. کیا ہے موضوع؟ اس علم کا کلمہ ان کا کلام ہے. شاباش. بہت اچھی بات ہے، آپ نے کافی یاد کیا ہے. ٹھیک ہے، اب کل جو ہے نا علم النحو بھی تعریف ہو گئی. ٹھیک ہے، کل آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ آگے کیا ہے؟ مفرد کلمہ ہے. اس کی تعریف. مفرد کی تعریف. مفرد کی اقسام کتنی ہیں؟ موضوع محمد. ایسے ہی موضوع بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ اور کلام. کلمے کی 3 قسمیں. کلمہ کی 3 قسمیں. اسم فعل حرف. حرف. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے یاد کر کے آنا ہے، پھر اگلے سبق میں آپ نے تینوں تعریفیں یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید کیا معنی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. اے نبی یقیناً آپ نمازیں پڑھتے نہیں. آپ بتائیں. اے نبی آپ کو ہم نے حوض کوثر عطا کیا. شاباش. حوض کوثر عطا کیا. کیا معنی ہے اس کا؟ خیر کثیر. کیا؟ خیر کثیر. اچھا، کیا اللہ نے اس صورت میں حکم دیا ہے؟ کیا کام کرنے؟ کوثر. کام کون سے نماز کرنے؟ پڑھنا اور قربانی کا. نماز اور قربانی کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان شانئک هو الابتر. کیا معنی ہے؟ دشمن آپ کے شروع سے وہ آپ کے خلاف جڑ ہے. مقطوع النسل ہوں گے، تو نسل. بے اولاد ہوں گے. ٹھیک ہے، بے نسل ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب صورت کون سی ہے؟ ماعون. ٹھیک ہے. اچھا، اس صورت کے 3 اور بھی نام ہیں. کتنے؟ 3 اور بھی نام ہیں. ایک نام ہے سورۃ الدین. اس صورت کی پہلی آیت میں کیا ہے؟ بالدین ہے. تو دین جو ہے نا، دین بالدین، دین کا معنی کیا ہوگا؟ چھوڑ. دین کا معنی کیا ہوگا؟ مذہب. کیا ہے یہ؟ آخرت. قیامت کا دن، ٹھیک ہے، بدلے کا دن. تو دین سے کیا مراد ہے؟ آخرت. اور اس کے اندر دین آیا ہے اس لیے اس کو سورۃ الدین بھی کہتے ہیں. تو دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ ارائیت. ٹھیک ہے، کیا معنی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا؟
کیا آپ نے پہچانا یا آپ نے دیکھا. رؤیت یہ ہے رؤیت. کیا رؤیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. ٹھیک ہے، رؤیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. تو یہ معرفت کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کیا آپ نے پہچانا. یہاں پر اس کا معنی کیا کیا جائے گا؟ کیا آپ نے پہچانا. رؤیت کیا آپ نے پہچانا. ارأیت بھی سورت کو کہتے ہیں. تیسرا اس کا نام کیا ہے؟ یتیم. سورۃ الیتیم. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یتیم کا تذکرہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم. ٹھیک ہے. اب یہ ہم ان 3 آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے. ان کی وضاحت وغیرہ انشاءاللہ ہم پھر کل کے سبق میں آپ کو سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی. ارأیت الذی. کیا آپ نے دیکھا. کیا آپ نے دیکھا. الذی. الذی. اس شخص کو. اس شخص کو. یکذب. یکذب. جو جھٹلاتا ہے. جو جھٹلاتا ہے. بالدین. بالدین. جزا و سزا کے دن کو. جزا و سزا کے دن کو، بدلے کے دن کو. کیا معنی ہے؟ جیسے سورۃ الفاتحہ کے اندر ترجمہ ہوتا ہے، بلکہ سورۃ الفاتحہ میں نہیں. سورۃ الفاتحہ میں دین ہے نہیں، مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ بدلے کا دن. دین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بدلے کا دن. ٹھیک ہے، جہاں پر دین استعمال ہوتا ہے تو آخرت کا دن مراد لیا جاتا ہے اس سے. تو یہاں بھی کیا ہے کہ دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے جھٹلایا جزا و سزا کے دن کو، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلایا، ماننے سے انکار کر دیا. کیا آپ نے ایسے شخص کو پہچان لیا ہے؟ سوال کرنے کا بسا اوقات مطلب ہوتا ہے بات سمجھانا. کیا کبھی کبھار سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جواب چاہیے. کیا کبھی کبھار بات کرنے کا مقصد جواب نہیں ہوتا ضروری، بلکہ سوالیہ انداز میں بات کی جاتی ہے تاکہ سمجھ جائے اگلا. جیسے ہوتا ہے نا، کسی کو غصے سے کہا جاتا ہے تجھے سمجھ نہیں آتی، تو آگے سے وہ کہے گا ہاں ایسے تو نہیں بولے گا، وہ تو اپنے کام میں لگ جائے گا. اس کو پتہ ہے غصہ آ گیا ابا کو، کیسے سمجھ نہیں آتی، ایسے غصے سے بولتے ہیں نا. حالانکہ یہ تو سوال ہے، لیکن اس کا جواب نہیں چاہیے بلکہ کام چاہیے. سمجھ آئی؟ تو ایسے سوال کا کبھی کبھی انداز ہوتا ہے جس سے سمجھانا مقصد ہوتا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا ہے، اے نبی کیا آپ نے پہچان لیا ان لوگوں کو جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو. فذلک الذی. پڑھو. فذلک الذی. تو یہ وہ شخص ہے. تو یہ الذی وہ شخص ہے، یدعو الیتیم جو دھکے دیتے ہیں یتیموں کو. جو دھکے دیتے ہیں یتیموں کو. ٹھیک ہے. ولا یحض اور نہیں شوق رکھتے علی طعام المسکین مسکینوں کو کھانا کھلانے میں. ٹھیک ہے. تو یتیم اور مسکین کا اس میں تذکرہ آیا اور یہ بتلایا گیا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. جب وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، بڑی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، جب وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ غریبوں اور یتیموں کی مدد کیوں کریں گے؟ یتیموں اور غریبوں کا احساس وہی کرے گا جس کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اچھائی کی تو اللہ مجھے اس کا اجر قیامت میں دے گا، اللہ آخرت میں دے گا مجھے اجر، اس کے لیے اللہ جنت دے گا، اس کے لیے اللہ انعامات دے گا. لیکن ایک بندہ آخرت کو ہی نہیں مانتا تو وہ کیسے خیال کرے گا یتیموں کا، وہ کیسے مسکینوں کا خیال کرے گا؟ تو یہ مطلب ہے سمجھانا کہ ایسا شخص جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہی یہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 آیت کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے. انشاءاللہ مزید ترجمہ اور اس کی وضاحت انشاءاللہ کل ہوگی. تو سبق اچھے طریقے سے یاد کر کے آیا کریں. ٹھیک ہے. حضرت مبشر آپ نے کل انشاءاللہ یاد کر کے آنا سر. یہ یاد کیا ہے بیٹا ابو اور صرف سنا. جذرب سربن فهو ذالب
ويضرب وضرب وضرب يضرب وضرب يضرب وضرب ويضرب فهو فذلك يضرب. جو الگ الگ الفاظ ہیں آپ سناؤ سناؤ. ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب. اب دیکھیں نا یہ آسان ہے یاد کرنا. آپ بھی پڑھو. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. اب کیا ہے کہ اس میں جو ہے نا ضربن 2 مرتبہ ہے. کتنی مرتبہ؟ یہ سمجھ لیں کہ شروع کے جو ضرب یضرب ہے 2، اس کے بعد ضربن آتا ہے. پھر فہو کے بعد جو 2 آتے ہیں ضرب یضرب، اس کے بعد بھی ضربن آتا ہے. 2 مرتبہ ضربن ہے، 1 دفعہ ضاربن ہے، 1 دفعہ مضروب ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ذہن سے یاد کیا کریں کہ فہو کے بعد کیا آتا ہے. فہو کے بعد آتا ہے ضاربن، اور پھر آگے دیکھیں گے فذاک کے بعد کیا آتا ہے؟ مضروب. تھوڑا اس طرح ذہن میں خاکہ بنا کے یاد کریں گے، انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. ٹھیک ہے. ہم نے تو کب کا یاد کیا، میں نے بولا تم لوگوں کو اب یاد بھی نہیں ہو رہا. کیا کریں انشاءاللہ ہم بھی یاد کریں گے. انشاءاللہ. اچھا بیٹا کھولو علم النحو، کھولو علم النحو. کھولے. سبق کہاں تک میں نے بتایا؟ اسم تک. پہلے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ لفظ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. لفظ کی تعریف. پھر موضوع کی قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. پھر جو موضوع کی قسمیں ہیں ان میں سے مفرد کی آپ نے تعریف کرنی ہے، اور کلمے کی 3 قسمیں بتانی ہیں. کتنی لائنیں ہوگی؟ 1 2 3 4 5 لائنیں. جہاں کلمہ لکھا ہوا ہے نا اس تک یاد کرنا ہے. اسم فعل حرف. صحیح ہے. 5 لائنیں یاد کر کے آنا. یہ سبق حالانکہ چل رہا تھا، کیوں روکا؟ اس لیے روکا کہ آپ کو یاد نہیں ہو رہا تھا. یاد کر کے پھر انشاءاللہ آگے شروع کریں. یاد کرو گے تو ہوگا، ایسے کیسے کریں گے. صحیح طرح سے یاد کرنا ہے بھائی. دوسری کہاں ہے؟ مورا نبوت آپ کے پاس ہے؟ جی ہاں. ہاں یہ کھول کے رکھو، پڑھتے ہیں اس کو انشاءاللہ. یہ ذرا بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ پڑھیں گے. پڑھا دو. ہم بتائیں ابو طالب نے. شاباش. سمجھ آئی؟ آپ نہیں آئے تھے سبق 3 پڑھیں. 3 سبق پڑھیں. بیٹا اس دن آئے تھے جب میں پڑھا رہا تھا. جی بھائی آپ آئے. اس دن نہیں آئے تھے. آئے تھے؟ وہاں بیٹھے تھے پیچھے. نہیں یہ نہیں آئے. آگے. اچھا اس کو یاد کیا ہے؟ اس کا بھی سبق دیا تھا میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھوں گا. یاد کیا ہے؟ جی. کتاب آپ کے پاس تھی کتاب؟ جی کر سکتی ہے ہمارے پاس یاد. اچھا آپ ذرا یہ بتائیں اس کا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے؟ بال لمبے تھے اور گھنے تھے، کالے تھے، اور اتنے میں بال تھے. یہ بھی صحیح ہے. گھنے تھے، لمبے تھے یا کالے تھے، یہ بھی صحیح ہے. لیکن ہلکے سے گھنگریالے تھے. گھنگریالے یعنی بال جس کے ہوتے ہیں بالوں میں تھوڑے تھوڑے، جیسے یہاں سے جو ہے نا بال ہوتے ہیں، بڑے بال ہوتے ہیں نا، ادھر سے بال آتے ہیں، تو تھوڑے سے ہلکے سے گھنگریالے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ بولتے تھے یا چپ چاپ رہتے تھے؟ چپ چاپ رہتے تھے. صحیح. شاباش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال کتنے تھے؟
20 शाबाश, तो माशाल्लाह अभी से ही आलिम बन गया माशाल्लाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी मेहनत करके आए, शाबाश। नबी अलैहिस्सलाम की जोड़ों की हड्डियाँ कैसी थी? जोड़ों की हड्डियाँ मोटी थी और उन पर गोश्त था, मोटी मोटी हड्डियाँ। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहन मुबारक कैसी थी? ये थोड़ी और ये जबड़ा जो है, ना ज़्यादा खुली और ना ज़्यादा पतली, शाबाश, दरमियान, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की सफ़ेदी में क्या थे? किस कलर के डोरे थे? ब्लैक कलर, वाइट सुर्ख डोरे थे, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक कैसी थी? छोटी थी, बड़ी थी, कैसी थी? एक यहाँ तक सीने से सीने तक फैली हुई थी और घनी थी या पतली? घनी थी, यानी जिसमें ज़्यादा बाल थे। और नबी अलैहिस्सलाम जो पाँव के आपके तलवे थे वो गहरे थे या नहीं? गहरे, गहरे थे, यानी जैसे जो बीच में जो जगह होती है ना वो ज़्यादा अंदर की तरफ थी, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी में गोश्त कम था, ज़्यादा था? एड़ी में कम था, शाबाश, सही है। कम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल थे कहाँ तक होते थे? बड़े से बड़े बड़े से बड़े और घुटने तक, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कान में आता है। इसको क्या बोलते हैं? कान की चोटी, हाँ, कान की लो तक, जो बिल्कुल नहीं। ठीक है। समझ आ गई? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, छोटे से जो है ना 2-3 लाइनें हम पढ़ लेते हैं, फिर कारी साहब का सबक शुरू होता है। नबूवत क्या है? आगे हेडिंग क्या है? बीच में रखो किताब, मेरे पास क्या लिखा हुआ है? नबूवत, सफ़ा नंबर 12 पे ये है नजर आया? नबूवत। नबूवत 40 साल 1 दिन की उम्र हुई तो अल्लाह की तरफ से वही हुई कि आप अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल 1 दिन उम्र थी, उस वक्त वही नाज़िल हुई। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीवी, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चचा दाद भाई, उम्र 10 साल थी सैयदना अली की। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोस्त, ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला यानी ग़ुलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फ़ौरन मुसलमान हुए। तो इस 3 लाइनों में हमें यह पता चला कि सबसे पहले मुसलमान होने वाले कौन थे? सैयदा खदीजा, सैयदना अली मुर्तज़ा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना ज़ैद बिन हारिसा, नबी के ग़ुलाम। एक दोस्त से दूसरे ग़ुलाम थे, एक बीवी थी और तीसरे कौन थे? चचा दाद भाई, कज़न अली रज़ियल्लाहु। ये चारों फ़ौरन मुसलमान हो गए थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही आई नबूवत की, ठीक है। तो ये जो है ना आपका सबक है, ये अच्छे तरीके से याद करना है। और ये आज का सबक है। और पीछे वाले सबक में से आपने क्या याद करना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब याद करना है। क्या नसब आपका था वो याद करना है, और आज का सबक भी ज़रूर याद करना है, ठीक है। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।